صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. پھر آپ کی سیرت کی عالمگیریت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی ایسے نہیں بنایا کہ صرف عرب کے نبی تھے عرب کے لوگوں کے لیے، اور ہم نے کوئی دین جاننا تو ہمیں کوئی اور نبی تلاش کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت نبی کی زبان سے کہلواتے ہیں کہ نبی لوگوں سے کہیے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ رب العزت کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ نہیں ہے کہ عرب کے لوگ تو مجھ سے اپنی زندگی گزارنے کا فن اور طریقہ سیکھیں، اور اگر ایشیا، یورپ، امریکہ وہ لوگ اپنا کوئی اور نبی تلاش کرتے رہیں. یہ آپ کی سیرت کی عالمگیریت ہے کہ دنیا جہاں کے جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب کے لیے اصل اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ نبی میں نے تمام کے تمام لوگوں کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. آپ سب کو ڈرانے والے ہیں، سب کو خوشخبری دینے والے ہیں. ایک مخصوص علاقہ نہیں ہے، تمام کے تمام لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ آپ ہی کی ذات ہے. جو پہلی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا میں کوئی یہودی، کوئی مجوسی، کوئی نصرانی، کسی بھی مذہب کا انسان ہے، جب تک وہ مجھ پر ایمان نہیں لے آتا تب تک اس کی نجات نہیں ہے. ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں تورات کے نسخہ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جلال آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ عمر، اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ یہ تورات کتاب جس نبی پر یعنی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اگر وہ بھی آج دنیا میں آ جائیں تو ان کے لیے بھی میری شریعت کی پیروی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نبی کے آنے کے بعد اللہ رب العزت نے پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے. یہ خاتم الانبیاء بھی ہیں اور خاتم الشرائع بھی ہیں. نہ اس نبی کے بعد اب کوئی نبی ہے، نہ اس نبی کے بعد کوئی شریعت ہے. جس کسی نے کوئی اسوہ حسنہ لینا ہے، شریعت کو اپنانا ہے، ایمان لانا ہے، اس نبی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیریت ہے کہ دنیا جہاں میں جہاں کہیں کوئی نسل، قوم، علاقے میں آبادی موجود ہے، ان سب کے لیے تب تک نجات نہیں ہے جب تک اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنا نہ لیں. جو کچھ نبی حکم دیں گے وہی کریں گے، جس سے روک دیں گے اس سے رک جائیں گے. یہ آپ کی اصل ختم نبوت بھی ہے. یہ ساری چیزوں کو آپ جانیں گے تو آخر پر یہ نتیجہ نکلے گا. یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ پہلے انبیاء کی کوئی تحقیر کرنا مقصد ہے. یہ تو اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ان انبیاء میں سے، رسولوں میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی ہے. یہ اللہ رب العزت کا قانون اور طریقہ ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے، انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا، قرآن پاک میں موجود ہے کہ تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ جب تمہارے پاس میرا وہ نبی آئے گا، اگر تم اس وقت موجود ہوئے تو اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد اور نصرت بھی کرو گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب نبیوں سے امتیاز ہے اور سب سے بلند ترین مقام ہے. معراج کے موقع پر جو جماعت کروانے کا واقعہ ملتا ہے، سب نبی آپ کی اقتداء میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام ہیں. یہ بھی اشارہ ہے کہ سب سے بہترین اور اعلیٰ مقام اللہ رب العزت نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ اب رسول کی شریعت اور رسول کی نبوت کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہے. اگر ہمیں دین جاننا ہے، سبق لینا ہے، عبرت لینی ہے، آخرت میں نجات پانی ہے تو اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور آخری چیز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دوام ہے کہ آپ کی سیرت، آپ کی زندگی اب ہمیشہ کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ کہیں سال، 2 سال، 500 سال، 1000 سال، 2000 سال، بلکہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی شریعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی رہے گی. نبوت فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی رہے گی. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری وقت میں اگر آئیں گے، اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو عمل وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کریں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں شریعت اپنی لے کر آئیں گے.
شریعت اب ان کی بھی وہی ہے جو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ یہی ختم نبوت ہے کہ اب اللہ کا کوئی نبی آ جائے، کوئی بڑا سے بڑا پیر بزرگ ولی کچھ بھی آ جائے، وہ پیروی فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے گا۔ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ کہے اب مجھ پر وحی آئی اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی جیسا خبیث انسان بھی دعویٰ کرے، جتنے مرضی پیروکار بن جائیں، وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ صحابہ کرام نے کسی کو تسلیم نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا تھا کہ خاتم الانبیاء فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کسی اور کو نبی تسلیم کر لیں یا رہبر اور رہنما تسلیم کر لیں۔ یہ وہ چند خصوصیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے۔ کسی بھی مذہب کے بانی کے ساتھ آپ اس کا تقابل کر کے دیکھ لیں، کسی میں نہ یہ خوبی ہے، نہ یہ امتیاز ہے، نہ یہ خصوصیات ہیں۔ یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ اس نبی کا مقام اللہ نے سب سے الگ اور سب سے بلند مقرر کیا ہے، تاکہ لوگ اس نبی کو جانیں، پہچانیں، قدر و قیمت کو سمجھیں اور اس کی سنت پر عمل کریں۔ یہی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔